منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی، یہ شخص بار بار گاہے گاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں نازیبہ الفاظ بولتا تھا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی برا بھلا کہتا تھا، لیکن اسلام کا لبادہ بھی اڑا ہوا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آتا تو کہتا جی میں آپ کا غلام ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ کفار کے پاس جاتا تو کہتا میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی اس شخص کے دو رخ تھے، مسلمانوں کے پاس آتا تو رخ کون سا ہوتا؟ مسلمانوں والا، اور جب اپنے ساتھیوں کے پاس جاتا تو پھر رخ اس کا دوسرا ہوتا تھا۔ مختلف غزوات کے موقع پر اس نے نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ دینے کی بجائے اچانک غداری کی اور اپنے بندوں کو اپنی پارٹی کو لے کر الگ ہو جاتا تھا اور کہتا نہیں، لڑنے مرنے کے کاموں میں ہم آپ کا ساتھ نہیں دیتے۔ کلمہ بھی پڑھتا تھا۔ نام اس کا کیا ہے؟ عبداللہ ابن ابی، رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار۔ تو یہ شخص مر گیا۔ جب مر گیا تو اس کا بیٹا ہے، اس کا نام بھی عبداللہ ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی سچا غلام تھا، حضور کا صحابی تھا۔ وہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا میرا باپ مر گیا ہے، تو مہربانی فرما کر آپ تشریف لائیں، اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، تمہارے باپ کا جنازہ پڑھاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بارہا عرض کیا آقا نہ جائیں، وہ منافق ہے، اس کے جنازہ میں نہ جائیں، وہ منافق ہے۔ فرمایا میں جاؤں گا، کیونکہ ابھی رب نے روکا نہیں تھا۔ فرمایا نہیں میں جاؤں گا۔ حضرت عمر نے پھر عرض کیا آقا مہربانی فرمائیں نہ تشریف لے جائیں، وہ تو منافق تھا، تو منافق کا جنازہ نہ پڑھیں تاکہ دوسروں کو عبرت ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں جاؤں گا۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے، حضور نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ پھر جب قبر میں اتارنے کی باری آئی نا تو اس کا قد تھا لمبا، کفن پورا نہیں آ رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض اتار کر دے دی کہ یہ اس کو پہنا دو اور دفنا دو۔ جنازہ ہوا، دفنا دیا۔ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام پر قرآن حکیم کی آیتیں نازل فرما دی۔ فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ۔ فرمایا محبوب اس کا جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں برابر ہے، پڑھنا یا نہ پڑھنا کیا ہے؟ برابر ہے۔ مطلب کیا پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا جنازہ پڑھ بھی دے تو نہ پڑھے جیسا ہے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اس کے لیے بخشش کریں یا نہ کریں برابر ہے۔ ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ ایک مرتبہ کیا 70 بار بھی اس کے لیے دعا مانگے اور کہیں نا یا اللہ اس کو بخش، تو فرمایا فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز اس کو نہیں بخشے گا۔ ذالک، اس لیے بانہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ حالانکہ وہ شخص نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، سمجھ آ گئی نا، کلمہ شریف بھی پڑھتا تھا۔ باقی صحابہ نبی کریم علیہ السلام کا جب کلمہ پڑھتے نا تو کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا پھر کہتے عرض کرتے اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس طرح سے کلمہ پڑھتے تھے۔ لیکن یہ جو منافق ٹولہ تھا اور منافقوں کا سردار تھا، یہ نبی کریم علیہ السلام کا جب کلمہ پڑھتے تو بڑا سارا کلمہ بنا کر پڑھتے، ساتھ قسمیں لگاتے۔ صحابہ کہتے آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ کہتا کہ اللہ کی قسم آپ واقعی ضرور 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 اللہ کے رسول ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ وہ کلمہ ایسے پڑھتا، اللہ کی قسم یقیناً واقعی آپ اللہ کے ضرور 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 رسول ہیں، وہ یوں پڑھتا تھا۔ اور صحابہ کیسے پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اسی کے رد میں اللہ نے سورہ منافقون اتاری تھی، اس میں ارشاد ہوا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انک، بے شک آپ، لرسول اللہ، ضرور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسولہ، محبوب بے شک اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے۔ کیا گواہی دیتا ہے؟ کہ یہ منافق کیا ہیں؟ لکاذبون، جھوٹے ہیں۔ یہ منافق کیا ہیں؟ اتنا لمبا چوڑا کلمہ پڑھنے کے باوجود کیا ہیں؟ یہ جھوٹے ہیں۔ اچھا، ایک آیت اللہ نے یہ نازل فرمائی کہ آپ ان کا جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں ککھ جتنا فائدہ نہیں، آپ 70 بار بھی بخشش مانگیں اللہ ان کو بخشے گا نہیں۔ پھر ایک اور آیت نازل فرمائی، فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا، آج کے بعد اگر کوئی منافق مر جائے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ کسی منافق کا جنازہ، اچھا، ولا تقم علی قبرہ، کسی منافق کی قبر کے اوپر بھی۔ اچھا یہ بتائیں، جو منافق ہوتا ہے اس کے سر کے اوپر سینگ پھوٹ آتے ہیں یا کوئی درخت پھوٹ آتا ہے یا کوئی کانٹے نکل آتے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ منافق ہے؟ منافق کی پہچان اس کے عقیدے سے ہوتی ہے۔ کس چیز سے ہوتی ہے؟ بولیں، عقیدے سے۔ تو یہ قرآن کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن میں واضح طور پر آیا ہے کہ کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا، کسی منافق کے مرنے کا افسوس بھی نہیں کرنا، اس کی قبر کے اوپر جانا بھی نہیں ہے، واضح ہے، قرآن مجید ہے۔ یہ منافقوں کے بارے میں ہے، وگرنہ کون سا مسلمان ہے جو کہتا ہے جی سکھاں کا جنازہ پڑھو؟ سمجھ آ گئی نا؟ کوئی ادنا سے ادنا مسلمان بھی سکھ کا، ہندو کا، یہودی کا، عیسائی وغیرہ کا جنازہ نہ پڑھتا ہے، نہ پڑھنا جائز سمجھتا ہے، لہذا ان کے بارے میں آیت نہیں ہے۔ کیوں؟ وہاں تو واضح دیوار ہے، وہ رسول اللہ کو مانتے ہی نہیں، وہ مسلمان ہیں ہی نہیں، تو جنازہ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ آیات ان کے بارے میں ہیں جو اندر سے کافر ہیں، اوپر سے پردہ کون سا ہے؟ اسلام کا، تو وہ ہوتے ہیں منافق۔ تو منافقوں کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث بھی سنائی تھی، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی واصحاری، اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، میرے رشتہ داروں کو چنا۔ وسیأتی قوم، ان قریب ایک قوم آئے گی، یسبونہم وینتقصونہم، وہ میرے صحابہ کو عیب لگائیں گے، ان کے نقص نکالیں گے۔ فرمایا فلا تجالسوہم ولا تعاقلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم، فرمایا کہ نہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، نہ ان کے ساتھ کھانا ہے، نہ ان کے ساتھ پینا ہے، نہ ان کے ساتھ رشتہ داری کرنی ہے۔ ولا تصلی علیہم، مر جائیں تو ان کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ یہ بھی فرمایا کہ بیمار ہو جائیں تو ان کو پوچھنا نہیں ہے۔ یہ منافقوں کے بارے میں حکم ہے، سمجھ آ گئی نا؟ نہ منافق کا جنازہ، نہ منافق کے ساتھ کھانا پینا، سمجھ آ گئی نا؟ نشانی بھی بیان ہوگی۔ کیا فرمایا؟ وَيَسُبُّونَهُمْ وَيَنْتَقِصُونَهُمْ، وہ منافق میرے صحابہ کو عیب لگائیں گے، صحابہ کو گالیاں دیں گے، تو
ان کا جنازہ بولیں یہ شریعت ہے. یہ وہ الفاظ سنا رہا ہوں جو مصطفیٰ جان رحمت کی مبارک زبان سے نکلے ہیں. ہم عقلیں دوڑاتے ہیں جی ہمسایا ہے تو تعلق ہے تو برادری تو رشتہ داری, جی وہ بھی نمازاں پڑھتا جی, خالی نمازاں نال کام نہیں بنتا, عقیدہ دیکھا جائے گا. صحابہ کے بارے میں زبان تو نہیں چلاتا, بکواسات تو نہیں کرتا. اگر گڑبڑ اس طرح کی پائی جاتی ہے تو اس شخص کا جنازہ جائز ہے؟ بولیے نہیں ہے. واضح ہے قرآن بھی, لا تصلی علی احد منہم مات ابدا. اچھا, اب صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص لیڈر تھا ایک ملک کا, وہ ہو گیا ہے قتل, ہوا بھی یہودیوں کے ہاتھوں ہے, کافروں کے ہاتھوں. لیکن جو قتل ہونے والا لیڈر ہے اس نے ایک کتاب لکھی. اس کتاب کے اندر اس نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہا, چور کہا, ڈاکو کہا, قبضہ گروپ کہا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ہمارے بھولے والے مسلمان کہتے ہیں جی وہ کھڑا ہوا تھا کافروں کے سامنے, ڈٹا ہوا تھا, لڑا, ٹکریں لے رہا تھا, لڑ رہا تھا, یہ کر رہا تھا, وہ مر گیا, او ہو شہید ہو گیا. یاد رکھیں شہید شہادت کا رتبہ ملتا ہے مومن کو. جو شخص ہو ہی اندر کا منافق, بغض صحابہ ہو, صحابہ کرام کو گالی دیتا ہو, وہ شخص شہید. بولیے. اور پھر قرآن ہی سناتا ہوں, اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی بے ایمان کے مرنے کا غم نہ کریں, کسی بے ایمان کے مرنے کا غم نہ کریں. اگر ان کے اندر بغض صحابہ نہ ہوتا, اگر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب کے اندر صحابہ کرام کو گالیاں نہ دی ہوتی, حضرت ابو بکر صدیق کو غاصب اور ان کی خلافت کا انکار نہ کیا ہوتا, تو ہم اس کے مرنے کا افسوس بھی کرتے, سمجھ آ گیا نا, اس کے لیے دعا بھی کرتے. لیکن جس نے حضرت ابو بکر صدیق کو گالیاں دی ہیں, کتابیں چھاپی ہیں, اپنے ملک کے اندر جس نے رواج نکالا کہ نماز پڑھو نا, تو نماز کے اندر یہ بھی دعا مانگو اللہم لعن علی ابی بکر و عمر و عثمان و عائشہ و حفصہ و معاویہ, کہ یا اللہ تو معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نباشد, یا اللہ تو لعنت کر ابو بکر پر, عمر پر, عثمان پر, حضرت عائشہ پر, حضرت حفصہ پر. جس نے اپنے ملک کے اندر یہ رائج رکھا ہو, آج وہ مر جائے تو ہمیں کیا اس کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے؟ وہ نبی پاک کے صحابہ کو گالیاں دیتا رہا نماز کے اندر بھی, اور ہم ان کے لیے دعائیں مانگیں. ہمارے سنی دھڑا دھڑ لگے ہوئے ہیں, او جی حسینی مر گیا, حسینی کردار کا مالک بن, فلاں مر گیا, ڈمکان مر گیا. اس سے بھی ایک بڑا تھا جس نے کربلا کے شہیدوں کا بدلہ لیا, جس کا نام ہے مختار ثقفی. کیا نام ہے؟ مختار ثقفی. کربلا کے موقع پر جتنے یزیدی تھے 20,000 ان کی تعداد تھی, اس نے ایک ایک یزیدی کو چن چن کے مارا تھا. کارنامہ بڑا ہے کہ نہیں؟ بولیں. آقا علیہ السلام کے خاندان کا, اہل بیت پاک کا بدلہ لیا, لیکن کوئی بھی اس کا ادب اور احترام سے نام نہیں لیتا, اس لیے کہ اس نے یہ کارنامہ کرنے کے بعد کہہ دیا جی میں نبی ہوں, میرا کلمہ پڑھو, میں نبی ہوں. تو سارا کچھ ضائع ہو گیا کہ نہیں؟ بولیں. تو پتہ چلا جس کا عقیدہ درست ہو اسی کے اعمال قبول ہوتے ہیں, جس کا عقیدہ خراب ہو اس کا کوئی عمل قبول ہے. تو ہمارے وہ احباب اہل سنت جو اس وقت افسوس کر رہے ہیں اور صف ماتم ان کے ذہن میں بچھی ہوئی ہے, ان سے گزارش کروں گا کہ جس کا تم ماتم کر رہے ہو, جس کے مرنے کا تم افسوس کر رہے ہو, وہ تمہارے ابو بکر عمر کو گالیاں دیتا رہا. اور تمہارے نبی کا فرمان ہے کہ جو میرے صحابہ کو گالی دے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا, نہ اس کے ساتھ کھانا پینا, نہ بیٹھنا. پچا لیں گے مسئلہ؟ توجہ سے سن لیں, ذہنوں میں بٹھا لوں. میں آپ کو بتا دوں پاکستان کا جو اس وقت صورت حال ہے نا, یہ مسئلہ بیان کرنے والے کی جیل ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ میں نے ہمیشہ جرت کے ساتھ مسائل بیان کیے, الحمدللہ تعالی, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. جانا ایک دن ہے, جانا ایک دن ہے.
لیکن ہم جائیں گے انشاءاللہ تو ہمارا سر فخر سے بلند ہوگا کہ دین کے اوپر پیرا دے کر آیا ہوں. اس جرم میں کوئی پکڑ لے کوئی پرواہ نہیں، واللہ کوئی پرواہ نہیں. اس جرم میں کوئی مار دے کوئی پرواہ نہیں. کیا سچی بات بیان کی، سچے مسائل بیان کیے. رسول اللہ کی امت کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا، منافقانہ رویہ نہیں اپنایا بھی وہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک. سارے ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے، سارے ٹھیک. آپ میں سے 5 بندے کہیں رات ہے، 5 بندے کہیں دن ہے، سارے ٹھیک. اس ٹائم 5 بندے یہاں بیٹھے کہتے ہیں جی رات ہے، 5 بندے کہتے ہیں دن ہے، تو سارے سچے ہیں؟ بولیں. آپ میں سے آپ تو ماشاءاللہ جتنے بیٹھے ہو سارے کہتے ہو حضرت ابو بکر بھی حق، حضرت عمر بھی حق، حضرت عثمان بھی، حضرت مولا علی بھی، حضرت مولا حسن بھی، مولا حسین بھی، حضرت امیر معاویہ بھی. یہ سب کیا ہیں؟ اہل حق ہیں. تمام صحابہ تمام اہل بیت کیا ہیں؟ حق والے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اٹھ کر کہے نہیں جی حضرت ابو بکر بس ایویں ہی حق پر نہیں تھے، اب آپ سچے یا وہ سچا؟ وہ سچا ہے تو آپ جھوٹے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کو گالیاں دینے والا اگر وہ سچا ہے، جیسے ہماری بدھو قوم کہتی سارے ٹھیک نے، ابو بکر صدیق کو گالیاں دے کر اگر وہ سچا ہے پھر آپ جھوٹے ہیں. آپ ان کو مان کر پھر جھوٹے ہیں. اگر آپ ان کو مان کر سچے ہیں تو ان کو گالیاں دینے والا کیا ہے؟ سارے یکدم سچے بولیے نہیں ہو سکتے. قرآن حکیم کی آیت میں پہلے بھی پیش کرتا رہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت والا دن آئے گا کچھ چہرے چمکتے ہوں گے کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. اگر سارے ٹھیک ہیں پھر کام یہ ہوتا یا سارے منہ کالے ہوتے، کیونکہ سارے ٹھیک ہیں نا، حساب برابر ہوتا ہے نا. اگر سارے ٹھیک ہیں جو جہاں لگا ٹھیک لگا، سارے ٹھیک ہیں تو سب کا منہ کالا ہوتا یا پھر سب کا منہ روشن ہوتا. لیکن قیامت والے دن کیا ہوگا؟ کئیوں کے چہرے روشن ہوں گے اور کئیوں کے چہرے کیا ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے. تو پتہ چلا سب برابر ایک جیسے نہیں ہیں بھائی. اس لیے وہ حدیثیں اپنے ذہن میں رکھیں، وہ وقت یاد کریں جب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، فرمایا میں تمہارے گھروں میں فتنے گرتے ہوئے ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں. آج وہ دور آ چکا ہے. ماں باپ ساری زندگی حضرت ابو بکر صدیق کو سلام کرتے رہے، ختم دلاتے رہے، اصالہ ثواب کرتے رہے، ان کے نغمے گاتے رہے ہیں، ان کے نام کی محفلیں کراتے رہے. حضرت ابو بکر صدیق حق 4 یار کا نعرہ لگاتے رہے. موبائل اٹھایا بچے نے کلپ سنا، بچہ کہتے ہیں نہیں تو فلانا کہہ رہے ابو بکر صدیق تو بس ایسے ہی تھے. تو گھر کے اندر فتنہ آ گیا کہ نہیں؟ وہ فتنے جن کی خبر نبی کریم علیہ السلام نے دی تھی، فرمایا تھا کہ صبح آدمی مومن ہوگا تو شام کو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. یا پھر شام کو اگر مومن ہے تو صبح تک کیا ہو جائے گا؟ یعنی کہ بندے کا بے ایمان ہونے کا کوئی پتہ نہیں لگے گا کہ کب بے ایمان ہو جائے. اور بے ایمان بندہ کب ہوتا ہے؟ جب بندے کا عقیدہ چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر عمل کے اندر کمی ہو جائے اس سے بندہ بے ایمان نہیں ہوتا. نمازیں پڑھنی 5 فرض ہیں ڈیلی، اگر بندے نے 4 پڑھی 1 رہ گئی سستی کی وجہ سے، گناہ گار ہے، کافر نہیں. لیکن جب عقیدہ پھر گیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بے ایمان ہوتا ہے. تو آج کل یہ بندے سن کر اپنا عقیدہ ایمان چینج کرنے میں دیر ہی نہیں لگاتے. اللہ اکبر. تو بہرحال اس مسئلہ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے جو بھی بیان ہوا ہے، خوب توجہ کے ساتھ یاد رکھ لیں اور پکا لیں. جنازہ صرف اس کا جو مومن مسلمان ہے، غم صرف اس کا جو مومن مسلمان ہے. اور مومن مسلمان ہونے کے لیے 1.25 لاکھ کام و بیش نبیوں کو ماننا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا، تمام نبیوں کو ماننا، تمام کتابوں کو ماننا، تمام صحابہ کا دل و جان سے ادب کرنا، تمام اہل بیت پاک کا دل و جان سے ادب کرنا، یہ چیزیں ضروری ہے ایمان کے لیے. اگر کسی ایک صحابی کی بھی آدمی گستاخی کر دے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے، بچنا چاہیے. حدیث پاک میں ہے، اللہ فرماتا ہے من آذالی ولین، جس نے میرے ولی کو تکلیف دی، فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے.
اللہ کا اعلان جنگ دو بندوں کے ساتھ ہے، ایک وہ جو سود کھاتا ہے، فرمایا اس کے ساتھ ہمارا اعلان جنگ ہے، اور دوسرا فرمایا جو ہمارے ولیوں کو تکلیف دیتا ہے اس کے خلاف ہمارا کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے۔ تو سوچیں، جو ولی کو برا بھلا کہے اللہ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، تو جو ولیوں کے بھی آقا ہیں، کروڑوں ولی اکٹھے ہو جائیں نا تو ایک صحابی کا رتبہ نہیں پا سکتے۔ سمجھ آ گئی نا؟ آج ہمیں بدھ شاہ ہوتا ہے بندہ بیٹھا بیٹھا، جی وہ فلانے صحابی نے انج کیتا، فلانے انج کیتا، فلانے انج کیتا۔ میں کہتا ہوں جاہلو، صحابہ سارے جنتی ہیں، سارے صحابہ بخشے ہوئے، قرآن میں لکھا ہے، اور اللہ نے جہاں ان کا جنتی ہونے کا ذکر کیا ہے نا کہ سارے جنتی ہیں، چاہے فتح مکہ سے پہلے ہوں یا بعد میں ہوں، چاہے مہاجر ہوں چاہے انصاری ہوں، جتنے حضور کے صحابہ ہیں سب کا جنتی ہونے کا اعلان کیا، تو ساتھ فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اللہ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے، یعنی تم سے جیسے بھی اعمال ہونے ہیں، کہیں غلطیاں ہوتی ہیں کہیں صحیح کام ہوتے ہیں، فرمایا تمہارے اعمال سارے مجھے پتہ ہیں، ان سارے اعمال کا میں اللہ کو علم ہے، اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ تم سب کیا ہو؟ جنتی ہو۔ اللہ ان کے اعمال کے باوجود جنتی کہے، اور لوگ آج ان کے بعض معاملات روایتوں میں آ گیا، پتہ نہیں روایتیں بھی کیسی ہیں کیسی نہیں ہیں، لے کر اٹھاتے ہیں صحابہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ ذرا اپنے ایمان کی فکر کیا کریں، ٹھیک ہے جی۔